بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوصایا، وصیت سے متعلق مسائل کا بیان۔ پچھلی مسائل کی 2 مجلسوں سے وصیت سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ واضح ہوا کہ ایک شخص اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں اپنے ذاتی مال میں کسی کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ وہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے آ گئی۔ آج کی مجلس میں بھی وصیت سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی مسائل ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ شاید وصیت کا تعلق صرف مالی معاملات سے ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ زیادہ تر وصیت مال، میراث، ترکے، جائیداد چیزوں سے متعلق ہوتی ہے کہ بھئی مرنے کے بعد یہ چیز اس کو دے دے، یہ پیسے اس کو دے دے، یہ زمین اس کو دے دے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض باتوں کی وصیتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی دین سے، اعمال سے، نمازوں سے جڑے ہوئے، تو ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ فلاں بزرگ، فلاں عالم سے پڑھوا دینا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میری نماز جنازہ جو ہے وہ فلاں شیخ، فلاں بزرگ پڑھا دے، اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، یا فلاں جگہ پہ پڑھا دی جائے، یا مجھے فلاں قبرستان میں دفنا دینا لے جا کر میری میت کو، یا فلاں کی قبر کے قریب میری قبر بنا دینا، یا یہ جو فلاں کپڑا ہے، یہ کپڑا اس رنگ کا جو میں نے الماری میں رکھا ہے، یہ اس میں میری کفن بنا دینا تم لوگ۔ یہ جو وصیت ہے، اس میں کئی مال کا ذکر تو نہیں آیا نا، بلکہ جنازہ پڑھانے کا ہے، تدفین کا ہے، جگہ کا ہے، کفن کا ہے، پڑھانے والے کا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسی وصیت کرنا فی نفسی ہی جائز تو ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک بات اصولی طور پر مسئلے کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ ایسی وصیت پوری کی جائے اگر بسہولت اس کو پورا کرنا ممکن ہو۔ اگر اس میں حرج ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، لوگوں کا انتظار کرنا پڑے، تو پھر اس وصیت کو پورا کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ نہ اس کی وجہ سے اولاد مجرم بنے گی، گناہگار ہوگی، نہ مرنے والے پہ کوئی اثر پڑے گا۔ سہولت اور راحت کو دیکھا جائے، اگر بسہولت ممکن ہے وہ چیز، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ اگر مشکل ہے، بھئی کہا جائے فلاں عالم سے پڑھائی جائے، بھئی فلاں کہاں ہے، پتہ چلا جی وہ تو آج کل عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اب وہ وہاں پر کوشش کریں ان کو ٹکٹ ملے، اور وہ یہاں پہنچیں گے تو اس کے لیے 24 گھنٹے 2 دن انتظار ہو رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ بھئی میری قبر جو ہے وہ فلاں جگہ پہ بنا دینا، پتہ چلا اس قبرستان میں جگہ ہی نہیں ہے، یا فلاں کے برابر میں بنا دینا، پتہ چلا اس کے برابر میں جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو اس صورت میں پھر تکلف میں نہیں پڑا جائے گا، نہ اس کو پورا کیا جائے گا، بس پھر جو ترتیب کے ساتھ نارمل انداز میں جس طریقے سے اس کو پورا کیا جا سکے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے بعض باتیں ایسی ہیں جو بعض لوگ کر جاتے ہیں لیکن وہ شرعاً ناجائز ہے، وہ وصیت ہی ناجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے لا علمی، نادانی کی وجہ سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو پکا کر دینا، اس پہ سنگ مرمر کی ٹائلیں لگا دینا، اس رنگ کی ٹائلیں لگا دینا، اس پر آیت الکرسی لکھوا دینا، اس پر فلاں لکھوا دینا۔ چونکہ قبر کو پختہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں صراحتاً اس کی ممانعت ہے۔ جو بعض قبرستانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی قبریں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، اور وہ رنگ و منقش کیا ہوا ہے۔ وہ قبر جائے عبرت ہے، وہ تزئین و آرائش کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ہماری کراچی کی مٹی کمزور ہے، زمین کمزور ہے، قبریں گر جاتی ہے،
تو علماء نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اطراف میں جو بلاک وغیرہ لگا دیے جائیں اور نیچے سلپ بچھا دیے جائیں اطراف میں، تاکہ اس کی باؤنڈری مضبوط ہو جائے، گرے نہیں نیچے۔ تو کچی اینٹیں ہوں جس پر کوئی رنگ و نقش نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح ٹائلیں لگانا یہ حرام ناجائز ہے۔ یا یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ کوئی قبہ بنا دینا، اس کو مضبوط کر کے اس پہ کوئی عمارت گنبد بنا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، جیسے ختم نبوت آپ کی خصوصیت ہے نا، آپ کے بعد جس طرح آپ کے منصب پر کوئی نہیں آ سکتا، آپ کی نبوت آپ کے ساتھ خاص ہو گئی، اسی طرح روضہ مبارکہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے بعد بھی پھر کسی کا روضہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوستو یہ نقطے کی بات یاد رکھیں، آپ کا خاتم النبیین ہونا ہر اعتبار سے، بعض خصوصیات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہذا جیسے آپ کے بعد کوئی نعوذ باللہ نئے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کے بعد کسی کے لیے اس انداز میں روضہ اور گنبد اور یہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا جی میرا انتقال ہو جائے تو کسی حافظ صاحب کو میری قبر پہ بٹھا دیجئے گا، وہ روزانہ 2 گھنٹے آ کے تلاوت کر کے چلا جایا کرے، پھر آپ لوگ اس کی کوئی خدمت کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایصال ثواب ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہے، یہ کوئی نوکری نہیں ہے کہ کسی کو وہاں پر 2 گھنٹے کے لیے بٹھا دیا کہ آپ آ کے ٹیوشن کے انداز میں قرآن پڑھیں، مہینے کے آخر میں آپ کا اکرام کریں گے۔ یہ دین کی اہانت اور قرآن کریم کی اہانت ہے، اور یہ ورثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وقت نکال کر اپنے اس مرحوم کا حق ادا کریں اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے لیے کسی کو پیسوں پر لانا یا کھانے کی لالچ دے کر لانا یہ حرام ناجائز بھی ہے، اور اس کی وجہ سے قطعاً جو ہے ایصال ثواب بھی نہیں ہوتا، یہ مسئلے بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے وصیت سے متعلق ایک اہم بات، اگر کسی شخص نے جائز وصیت کی، مسئلہ معلوم تھا، یہ بھی پتہ تھا کہ 1/3 میں وصیت کر سکتا ہوں، سب ترتیب پہ گیا، کچھ دنوں بعد ذہن میں کوئی بات آئی یا کوئی اشکال ہوا، کوئی تشویش ہوئی، اور اس نے پھر سب کو بلا کے کہا کہ جو فلاں دن میں نے وصیت کی تھی نا، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، میں اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ تو اگر وصیت کرنے والا وصیت کو ختم کر کے اس سے پیچھے ہٹ جائے تو ہٹ سکتا ہے، اور وہ وصیت ختم ہو جائے گی، اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم ترین مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، آپ حضرات نے سنا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مال میں جائز وصیت کر سکتا ہے، کس قدر حصے میں؟ 1/3 میں نا، 300 روپے ہے تو 100 روپے میں کر سکتا ہے، 3000 ہے تو 1000 میں کر سکتا ہے، وصیت کا مسئلہ یہ۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو بہت سارے لوگوں کو علم میں بھی نہیں ہوتا، حالانکہ ہے ایک بڑا اہم مسئلہ، کہ جو آدمی بیمار ہو جائے، اور بیمار بھی اس درجے کا جس کو ہم کہتے ہیں قریب المرگ، انسان تو سمجھتا ہے نا، اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ کون سی بیماری چل رہی ہے، تو شدید بیماری کے ایام ہے بہت زیادہ، اور اس بیماری کی حالت میں اس شخص کے پاس جو مال ہے، اس مال میں یہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، یہ بات تو ہو گئی۔ لیکن اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ شدید بیماری کے ایام میں یہ اپنے مال میں سے اگر کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس خرچ کرنے میں بھی اس کو 1/3 کا اختیار دیا گیا ہے، وصیت کی بات نہیں ہو رہی، مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے دوستوں۔ اس کی وجہ ایک نکتہ ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ جب انسان قریب المرگ ہو جاتا ہے دوستو، دنیا سے جانے کے احوال قریب آ جاتے ہیں، ابھی گیا بھی نہیں، اس کے مال کے ساتھ اس کے ورثہ کا حق اسی وقت سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کن کا حق؟ اس کے ورثہ کا، جو اس کی آل اولاد ہے، بیوہ ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کا حق اس سے جڑ جاتا ہے، حالانکہ یہ ابھی دنیا میں ہے نا، گیا نہیں، لیکن مرض الوفات ہے، جانے کے حالات اور آثار ہے۔
اچھا ایسی صورت میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں یار میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، چلو بھائی اب بانٹو تقسیم کرو، پیچھے والوں کی خیر ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ کہ ہم دین کے بنیادی مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میری چیز میرے بیٹے بیٹیوں بیوہ کو ملے، اس کے مقابلے میں اگر کسی نیکی کے کام میں، یتیم خانے میں، مسجد میں، مدرسے میں بیوہ کو مل جائے تو زیادہ اجر ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، وارث کو اس کا حصہ پوری ترتیب پر مل جائے، اس پر میت کو اس سے زیادہ اجر ملتا ہے بمقابلہ اس کے کہ یہ اس کو صدقہ کر دے، کسی کو دے دے۔ اس لیے اب جب مرض الوفات ہے، قریب المرگ ہے، تو اس کو شریعت کلی اختیار نہیں دیتی کہ یہ جہاں چاہے مال اڑائے اور مال لگائے، اس کو بھی محدود کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ خرچ کرنا چاہے، اکرام کرنا چاہے، کسی کو دینا چاہے، بانٹنا چاہے، تو وہ بھی کتنے حصے میں؟ 1/3 کے اندر، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، اور اس کے ورثہ کو حق ہوگا کہ اس کو روک سکے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی بیمار ہوا، اور بیماری کے ایام میں کچھ خاندان کے لوگ جیسے آ جاتے ہیں عیادت کے لیے، دوسرے شہروں سے آ گئے، دوسرے علاقوں سے آ گئے، آ کر مقیم ہو گئے کہ بھئی 3-4 دن ہم رہیں گے، کہ خدمت بھی کر لیں گے۔ اب یہ جو باہر کے لوگ آ گئے، ظاہر سی بات ہے ان کا کھانا پینا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اکرام ہے، خدمت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس بیمار آدمی کے مال میں سے جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسی کی خدمت کے عنوان سے آئے ہیں اور اسی کی خدمت کے لیے رکے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن آنے والے لوگ اگر عیادت کے لیے تو آئے، لیکن خدمت کی ضرورت نہیں ہے، خدمت کے لیے تو اس کے بیٹے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ملازم پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آنے والے بیمار پرسی تو کریں گے، عیادت کریں گے، خدمت نہیں ہے۔ لیکن آئے چونکہ لاہور سے ہے، پنجاب سے ہے، پشاور سے ہے، تو 3-4 دن رہنا ہے ان کو، تو اس صورت کے اندر اگر خدمت مقصود نہیں ہے، صرف عیادت مقصود ہے، تو پھر جو ان پر خرچہ ہوگا وہ بھی اس شخص کے 1/3 مال میں سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات آپ کو یاد ہوگی، پہلی مجلس میں آئی تھی کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تجہیز و تکفین کا۔ کفن دفن کے پیسے ہم اس میں سے اٹھا سکتے ہیں، کوئی اور کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے مال میں سے جو حق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض۔ اس مرنے والے کے قرضے دیکھے جائیں گے، کس سے لیے، کتنے لیے، اور کس ترتیب پر اب دینا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو قرض میں یاد رکھے کہ اگر شخص نے زندگی میں بیوی کو حق مہر نہیں دیا تھا تو حق مہر بھی قرضے میں شامل ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بس جب شادی ہو گئی اس وقت تو نکاح فارم میں لکھوا لیا مولوی صاحب سے کہ بھئی لکھ لیں کل رقم مؤجل، بعد میں دے دیں گے۔ بعد میں تو پھر دنیا کے بکھیڑے کون پوچھتا ہے پھر، اور پھر اس غریب کو حق کون دیتا ہے کہ وہ بول سکے کہ بھئی مجھے میرا مہر دے دیں؟ اگر اس نے بول دیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے وہ بولے نہ بولے وہ اس کا حق ہے، الا یہ کہ طیب نفس دل کی خوشی سے معاف کر دے، وہ بھی صحت تندرستی میں اور نارمل حالات میں۔ تو اگر اس کا حق مہر اس نے معاف نہیں کیا تھا، نہ اس نے معاف کروایا تھا، اور اس کا انتقال ہو جائے تو مہر بھی قرض ہے، وہ بھی اسی میں شمار ہوگا، وہ بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا۔ اچھا اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں رسم و رواج ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ماحول میں۔ انتقال ہو گیا، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، 3 دن بیٹھ کے یہی کھانا کھائیں گے، پھر تیسرے دن سویم ہوگا، پھر 10واں ہوگا، پھر 40واں ہوگا، یہ عنوان ہم سنتے ہیں نا اپنے معاشرے میں۔ ایک بات یاد رکھیں دوستو، اس میں لڑائی مقصود نہیں ہے یا کسی کو باتیں سنانا مقصود نہیں ہے، ہم یہاں پر صرف دین کو صحیح نہج پہ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لڑائیوں کے لیے نہیں ہے، نہ کسی پہ تنقید مقصود ہے۔ آپ حضرات اتنا عرصہ مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں، بیانات سے جڑے ہوئے ہیں، ایک بات تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرنے والے
کے مرنے کے بعد جو چیز اس کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ایصال ثواب کہلاتی ہے نا. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے. تو کیا ایصال ثواب کے لیے اس مردے کو ہم انتظار میں بٹھائیں کہ جی انتظار کریں، ابھی دوسرا دن ہے، تیسرا دن جب تک نہیں آ جاتا آپ خود سنبھالیں قبر میں اپنے آپ کو، یا ابھی 9 دن چل رہے 10ویں کا انتظار کریں؟ یہ تو نہیں ہے نا دوستو. حق تو یہ جو ہر وقت ہو، روزانہ ہو، ترتیب کے ساتھ ہو. تو رسم و رواج بن گئے ہیں. وہ چیز چل پڑی، ایک رسم چل پڑی، ہم نے بھی کہا چلے ٹھیک ہے. تو اب تیسرے دن بیٹھے، قرآن خوانی کی، پھر دیگیں آئی، قورمے بریانیاں کھائی. کس نے کھائی؟ خاندان والوں نے کھائی. آخر میں دعا بھی ہوئی اور یہ سمجھ کر سب اٹھے کہ جی مرحوم کی قبر روشن ہو گئی. کتنا غلط ہے مسئلہ دوستو. ایصال ثواب اس کو کہا جاتا ہے جس سے مرحوم کو فائدہ پہنچے. میں نے اپنے مالدار خاندان والوں کو بریانی قورمے کھلائے، ان کی دعوت کی، دعوت کو آج ایصال ثواب کہتے ہیں. ہاں ان سے کہیں پارے آپ لوگ پڑھ لیں، باقی دیگے جو ہے نا وہ طلبہ اور یتیموں کو کھلا. پھر دیکھیں آپ کے قرآن خوانی میں کتنے لوگ آتے ہیں دوستو. یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں مجمع بن گئے ہیں نا، یہ سب پیٹ پرستی ہے دوستو. ایک آدمی آپ تجربہ کر لیں، آپ اپنی مجلس کے آخر سے کھانے کا مینیو ہٹا دیں، پھر دیکھیں آپ کے ختم میں کون آتا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون آپ کے مرحوم کے ساتھ مخلص ہے. تو یہ جتنا مال ہوتا ہے اس کو نہ ہم سویم کے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ 10ویں میں، نہ 40ویں میں. ایصال ثواب ورثہ نے کرنا ہے. ساری زندگی جس باپ نے، جس ماں نے تربیت کی، پالا پوسا، بڑا کیا، قربانیاں دی، اب ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب اپنے مال سے کریں، عمل سے کریں، تلاوت سے کریں، تسبیحات سے کریں. اس کے مال میں سے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو ورثہ کا حق ہو گیا. تو اس چیز میں بھی بہرحال بہت زیادہ احتیاط ضروری. اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں میت کی استعمال کی رہ جاتی ہے، خاص طور پہ کپڑے ہوتے ہیں. اب کپڑے تو ایسی چیزیں جو بچ گئے، تو ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اب کون، گھر میں تو کسی کا ناپ کے ہے نہیں، سائز کے ہے نہیں، چلو بھئی اٹھا کے کسی غریب کو دے دو. مستعمل چیزوں میں بھی تمام ورثہ کی اجازت شرط ہے. آپ سب سے پوچھ لیں کہ بھئی ان کے کپڑے ہیں، ان کا برقع ہے، ان کے جوتے ہیں، ان کا یہ ہے، دے دیں؟ سب نے کہا دے دیں تو دے دیں، لیکن ایک نے کہا نہیں جی نہیں، تو پھر احتیاط کرنی ہوگی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.